نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ٹیڑے ہوتے ہیں، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو ایک لمبے فاصلے سے آنے لگے گی۔ آئیے اب تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں، قال، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَنِسَاءُ، اور عورتیں، کاسیات، کپڑے پہنی ہوئی، عاریات، ننگی، ممیلات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، مائلات، خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، رؤوسہن، ان کے سر، کأسنمۃ البخت المائلۃ، بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ٹیڑے، لا يدخلن الجنۃ، وہ داخل نہیں ہوں گی جنت میں، ولا یجدن ریحھا، اور نہ ہی وہ جنت کی خوشبو پائیں گی، وإن ریحھا، اور بے شک جنت کی خوشبو، لتوجد، البتہ تم پاؤ گے، من مسیرۃ کذا و کذا، اتنے اور اتنے فاصلے سے۔ آئیے مکمل حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلۃ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ٹیڑے ہوتے ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو ایک لمبے فاصلے سے آنے لگے گی۔ لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار، دوپٹے کے بغیر بالغ عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رواہ الترمذی عن عائشہ، مراد یہ ہے کہ دوپٹہ بھی بالغ عورت کے لباس کا حصہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی خواتین کے لیے سونا اور ریشم جائز کیا گیا ہے، حالانکہ مردوں کے لیے حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھایا، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، آپ نے اپنا ہاتھ سمیٹ دیا اور فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہاتھ کسی مرد کا ہے یا عورت کا۔ اس عورت نے کہا، یہ ہاتھ عورت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم عورت ہو تو تم اپنے ناخنوں کو تبدیل کر لیتی، یعنی مہندی سے۔ ابو داؤد۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت کے لیے لباس زیب تن کیا، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ احمد۔ یعنی دنیا میں نیک نامی کے لیے لباس پہنا، دکھاوے کے لیے پہنا، تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے سر میں جوڑا لگا دوں، یعنی مصنوعی بال لگا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرنا، کیونکہ بالوں میں جوڑا لگانے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی پر لعنت فرمائی ہے، اور جسم گودنے والی اور گدوانے والی پر بھی، اور ابرو کے بال اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی پر، اور مصنوعی حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ بنانے والیوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ابو داؤد۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس کی نعمتوں کے آثار اس کے بندے پر نظر آئیں۔ ترمذی۔ یعنی صاف ستھرا رہنا، صاف ستھرا لباس پہنا، اچھے طریقے سے صاف ستھرا رہنا، دین اس سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ کاموں سے منع کرتا ہے جن کاموں سے منع کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی خوشبو وہ ہے جو نمایاں ہو مگر رنگ مخفی ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ نمایاں ہو مگر خوشبو مخفی ہو، یعنی مردوں کے لیے سفید رنگ کا عطر اور عورتوں کے لیے مہندی۔ آئیے اب تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں، قال، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیب الرجال، آدمی کی خوشبو، ما ظہر، جو ظاہر ہو، ریحہ ہو اس کی خوشبو، وخفی لونہ، اور چھپا ہو اس کا رنگ، وطیب النساء، اور عورتوں کی خوشبو، ما ظہر، جو ظاہر ہو، لونہ اس کا رنگ، وخفی ریحہ، اور چھپی ہو اس کی خوشبو۔ آئیے مکمل پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو نمایاں ہو مگر رنگ مخفی ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ نمایاں ہو مگر خوشبو مخفی ہو، یعنی مردوں کے لیے سفید رنگ کا عطر اور عورتوں کے لیے مہندی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مونچھیں کٹوانے، ناخن کٹوانے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے 40 ایام مقرر کر دیے، یعنی 40 دن کے بعد ہمیں یہ کام چاروں کرنے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ مراد یہ ہے کہ لمبے ناخن رکھنا جائز نہیں، 40 دن کے بعد ان کو لازماً کاٹنا ہوگا۔
حضرت بنانا سے روایت ہے کہ ایک بچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئی۔ اس نے گھنگرو پہنے ہوئے تھے اور وہ بج رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جب تک تم اس کے گھنگرو کاٹ نہ ڈالو اس کو میرے پاس نہ لانا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جس گھر میں بجنے والی آواز گھنٹے کی آواز ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی کتا یا تصویر ہو۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے، دونوں کو پہن لے یا پھر دونوں کو اتار دے۔ صحیح بخاری۔ لباس اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو باوقار بناتا ہے، دوسری طرف اس کو موسم کی سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ لباس کا اخلاقی فائدہ یہ ہے کہ وہ جسم کو ڈھانپ کر بے حیائی سے بچاتا ہے، اور لباس کا بنیادی مقصد تو سطر ڈھانپنا ہی ہے۔ کوئی عورت اتنا باریک چست یا شوخ و بھڑکیلا لباس پہنے کہ اس کا سطر بھی نہ ڈھانپا گیا ہو تو شیطان انسان کو عریاں ہی تو کرنا چاہتا ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اس نے حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام دونوں کا جنت میں لباس ہی تو اتروایا تھا۔ لباس پہن کر ننگی رہنے والی عورتیں دراصل شیطان کے حکم پر عمل کر رہی ہیں، عریانی اور بے حیائی لازم و ملزوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باریک چست اور جسم کے خد و خال کو نمایاں کرنے والا لباس پہننے والی عورت اور مٹک مٹک کر چلنے والی عورت جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم رہے گی۔ عورت کو زیب و زینت بھی اس طرح کرنی چاہیے جس میں رنگ تو ہو مگر خوشبو نہ ہو۔ وہ ایسا زیور بھی نہ پہنے جو بجتا ہو اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہو۔ ناخنوں کو لمبا کرنا، بالوں میں مصنوعی جوڑا لگانا، ماتھے، بازو یا جسم کے کسی حصے پر تل بنوانا، گدوا کر وہاں سرما یا نیل کے نقش و نگار بنانا، دانتوں کو مصنوعی طور پر خوبصورت بنانا، ابرو کے بال اکھیڑ کر مصنوعی خوبصورتی حاصل کرنا، ان سب کام کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پاؤں میں پازیب پہننا، نیل پالش لگانا، زیورات کا استعمال کرنا، ایسے زیورات جو پردے میں ہونے کے باوجود آواز پیدا کر کے مردوں کو اپنی طرف مائل کریں، ممنوع ہے۔ اسی طرح زیب و زینت کے لیے گھروں میں اہل خانہ کی یا دوسروں کی تصویریں لٹکانا بھی حرام ہے۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں تصاویر ہوتی ہیں۔ سنن نبی داؤد کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع کر دیا اور عورتوں کا سڑکوں اور راستوں کے درمیان چلنا معیوب قرار دے دیا، تو پھر ہمارے ہاں عموماً پارکوں، دفتروں اور مختلف اداروں میں جو ماحول پایا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی محو گفتگو ہیں، معلوم نہیں ہو پاتا کہ مرد کون ہے عورت کون۔ کانفیڈنس کے نام پر لڑکی مرد نما ہے تو مرد عورت نما ہے، عورت کے سر سینہ سے دوپٹہ غائب ہے، مختصر سی اسکرٹ یا ٹی شرٹ یا جینز پہنے ہوئے، جبکہ لڑکے بالیاں پہنے، گلے میں چین پہنے، بلکہ کڑے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دونوں کے بال بوائے کٹ ہوتے ہیں، پہچان ہی مشکل ہوتی ہے کہ کون لڑکا ہے اور کون لڑکی۔ مرد عورت کا تشخص اس طرح برباد ہے، تو بتائیے اس ماحول کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مناسبت ہے؟